بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص جو والدین ہیں جن کی اولادیں جوان ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کی ہے، جس کا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان سے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے بارے میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی اور تمہارے ذمے فریضہ لگایا تھا کہ یہ جو اولاد میں دینے لگا ہوں اس کو میری فرما برداری کے راستے پہ، میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلانا تھا۔ تو کیا آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی تھی؟ کیا آپ کی اولاد میرے راستے پہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ تھی یا پھر نہیں تھی؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ اسلام کا راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج کے ہمارے اس معاشرے میں حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں بھی نظر دوڑائیں، جہاں بھی دیکھیں، اللہ کی قسم مسلمانوں کا معاشرہ معلوم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کافروں کی جو رسومات ہیں، کافروں کی جو چال چلن ہے، کافروں کا جو وضاقتہ ہے، کافروں کا جو کلچر ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بھی برائی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو کافروں کے اندر ہو اور ہم مسلمانوں کے اندر موجود نہ ہو، جبکہ حیا جو ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ میں کچھ دن سے نہیں بلکہ 1 یا 2 سال سے مین سٹریم میڈیا کے اوپر میں نہیں دیکھتا، لیکن بعض اوقات کلپ فیس بک کے اوپر یا کہیں سے بھی سامنے آ جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے سوالات، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کھلے عام مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ ہماری جو حکومتیں ہیں یہ تو یقیناً جو ہے اسلام سے آری ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اسی طریقے سے علماء کرام جو ہیں ان کے منہ سے بھی میں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی، اس چیز کا رد نہیں سنا، سب خاموش ہیں۔ ہر جگہ پہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے الفاظ جاری ہیں۔ یہ میرا دوست ہے، لڑکی لڑکا آپس میں دوست ہیں، یہ کیسی دوستی ہے؟ کالجز، یونیورسٹیز، ان کے اندر یہ جو کلچر ہے یہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، پھر وہاں سے پھیلتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنے نہ بنے، کوئی انجینئر بنے نہ بنے، کوئی سائنسدان بنے نہ بنے، کوئی پائلٹ بنے نہ بنے، کوئی کسی فیلڈ میں ماہر بنے یا نہ بنے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سیکھ کے ضرور نکلتا ہے۔ اللہ کے لیے حیا جو ہے اس کو عام کریں اپنے معاشرے کے اندر۔ ہم جنت میں جانے کے متلاشی ہیں مسلمان، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جبکہ پسند ہمیں کافروں کی چیزیں ہیں، کلچر ہمیں کافروں کا پسند ہے، ادائیں ہمیں کافروں کی پسند ہیں، ثقافت ہمیں کافروں کی پسند ہے۔ تو کافروں کی جو چیزیں ہمیں پسند ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ جنت تو ایک پرامن جگہ ہے، جنت تو ایک پاکیزہ جگہ ہے۔ تو ایسے لوگ، ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اتنا گاند مچایا ہوا ہے، ایک بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کو پھول دے رہا ہے، لڑکی لڑکے سے گفٹ وصول کر رہی ہے، اس چیز کو عیب ہی محسوس نہیں کرتے۔ والدین جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں اب ہماری اولاد جوان ہے، اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ جب ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب خود بڑا ہو گیا، ہماری نہیں سنتا، ہم کیا کریں، نہیں سنتا ہماری۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں سارے معاملات میں وہ ان کی نہیں سنتا، لیکن اگر گھریلو معاملات میں کسی بھی معاملے کے اندر فنانشلی طور پہ یا کسی
جو والدین ہوتے ہیں ان کے لا کی، ان کے قانون کی اگر خلاف ورزی ہو جائے تو پھر بیٹے کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب دوسری بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، حیا اور شریعت مسلمانوں کے کلچر کی بات آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری نہیں سنتا، ہم کیا کریں؟ بڑا سمجھایا اس کو، بیٹی کب کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، جی اس کو اپنا حق ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنا راستہ خود انتخاب کرے، وہ خود ترقی کرے۔ یہ کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو عورت کو ترقی دی ہے، کیا یہ ترقی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، کہ گھر میں ٹھہری رہیں، تو کیا یہ ترقی کم ہے؟ اس سے بڑی کوئی اور ترقی ہوتی ہے کہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے باہر کی مرد کے کندھے کے اوپر ڈال دی ہیں، یہ تم نے نبھانی ہے۔ عورت کے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ عورتیں نہیں ادا کر رہی، وہ مائیں جو ہیں وہ نہیں نبھا رہی، وہ کہتی ہیں ہم باہر کا کرنا چاہتی ہیں۔ تو بہرحال حیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلانے کے لیے آتی ہے کہ میرے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، قرآن مجید ان کا انداز اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ تمشی علی استحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حیا اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس کا چلنے کا جو انداز تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ پر افسوس کی بات یہ، ہم بے حیا ہو چکے ہیں لیکن بے حیا سمجھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو۔ ہم جتنا بھی برائی کے اندر آگے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اچھا، نیک، مخلص، ایماندار و شریف انسان سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب دنیا ہے۔ کافروں کو پھر بھی ہم کافر برا سمجھتے ہیں، ادائیں کافروں کی اپناتے ہیں، ان کو جہنمی سمجھتے ہیں اور خود کو جنتی سمجھتے ہیں۔ حال جو جوان میری بہن بھائی ہیں یا جو والدین ہیں جوان اولاد کے، ان سے گزارش یہی ہے کہ اللہ کے لیے اس معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بیوی ملے کہ جو پاکیزہ ہو، جس کو کسی نے ٹچ نہ کیا ہو، کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ کسی اور، اس کا دل کسی اور کے لیے نہ دھڑکتا ہو، تو جس طرح کے کام آپ کر رہے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے چھوڑ دیں، معاشرے کی پاکیزگی کی طرف توجہ دیں، کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ ایسی عورت تمہاری بیوی بنے گی کہ جس کو کسی نے آج تک نہیں چھوا ہوگا، جس کا دل کسی کے لیے نہیں دھڑکتا ہوگا، جس کو کسی بری نظر نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا ہوا ہے۔